حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حکم ملا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اپنے اعزاء اور اقربا ہیں ان کو خدا کے حکم سے آگاہ کرو، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے یہ اسلوب اختیار فرمایا کہ اپنے خاندان کے تمام لوگوں کی دعوت کی، دعوت پہ بلایا گیا۔ جب کھانا کھا چکے تو اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے دعوت توحید و رسالت رکھی۔ اکثر نے استہزاء کیا کہ اس لیے بلایا تھا، یہ کہنے کے لیے بلایا تھا، لیکن سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوتا ہے، نوعمر ہے، نوخیز ہے، اور وہ پورے آہنگ کے ساتھ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چند کہ میری ٹانگیں کمزور ہیں، آشوب چشم کا مریض ہوں، لیکن جب تک دم میں دم ہے آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور وہ نوجوان کون تھا؟ وہ آغوش نبوت میں پروان چڑھنے والا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ پھر بدر ہو، احد ہو، احزاب ہو، پھر مکہ فتح ہو رہا ہو، اور پھر کوفہ کی جامع مسجد ہو، وہاں پہ جاتے ہوئے بھی اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں اس دنیا سے کامیاب جا رہا ہوں۔ وہ کامیابی کیا تھی؟ کس کامیابی کا اعلان کر رہے تھے؟ کہ میں نے جو اس دعوت میں اعلان کیا تھا کہ جان دے دوں گا، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، آج میں اس وعدے کو نبھا کے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا اعجاز تھا کہ جس کو سرکار کے قریب آ کر سرکار کی زندگی کو دیکھنے کا موقع ملا، سرکار کی زندگی کو پرکھنے کا موقع ملا، آپ کی صداقت کو دیکھنے کا موقع ملا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا تو بلا چرا وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ قربان ہو گئے۔ ناظرین و سامعین محترم، خلق محمد مصطفیٰ، خلق سے مراد یہاں سے یہ نہیں ہے کہ کسی سے ہنس کر پیش آ جانا، کسی سے مسکرا کر پیش آ جانا، خلق اس مستقل عادت کو کہتے ہیں جو انسان کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے، جو انسان جس سانچے میں ڈھل جاتا ہے، جو اس کا اسلوب زندگی بن جاتا ہے، اس کو خلق کہا جاتا ہے۔ انسان کی مجموعی زندگی وہ اخلاق حسنہ سے آراستہ اور پیراستہ بھی ہو سکتی ہے، اور اخلاق رذیلہ میں بھی جا سکتی ہے۔ میرا پیمبر عظیم